چونکہ آج ایجنڈے پہ ایک اہم ایشو تھا آلریڈی کہ بلوچستان میں سیلاب کے حوالے سے، لیکن سینیٹر کامران مرتضیٰ کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ اہم ایشو ڈسکس نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو بلوچستان میں بارشیں ہوئی، جو انوائرمنٹل جو تبدیلی آئی ہے، اس سے بلوچستان شدید طور پر متاثر ہو رہا ہے، اور بلوچستان کا یہ متاثر ہونے نے پورے عوام بلوچستان کے لوگوں کو، ان کی زراعت کو، ان کے روڈز کو، ان کی پوری انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن اداروں کو نہیں، ٹائم دوسروں کا ہے، میرا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر زرکا صاحب کرا دیتے نماز کے لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کو جتنا نقصان ہوا، لوگوں کے گھروں کو جتنا نقصان ہوا، روڈز کو، بندات کو نقصان ہوا، اور جن کی ذمہ داری تھی این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کی، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ان کو یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اسی لیے یہ سوال اٹھایا گیا تھا اور تحریک لائی گئی تھی۔ لیکن چونکہ کامران مرتضیٰ صاحب موجود نہیں ہیں، وہ تحریک ڈیفر ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اہم مسئلہ ہے، این ڈی ایم اے کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بلوچستان میں جو نقصانات ہوئے ہیں، لوگوں کے سولر ٹوٹ گئے ہیں، بندات ٹوٹ گئے ہیں، ان کا باقاعدہ اس پہ جو ہے، اس پہ جا کے ان کی انکوائری کرنی چاہیے، رپورٹس بنانی چاہیے، اور لوگوں کے نقصانات کا ازالے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ چونکہ 2 سال پہلے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس سیلاب سے آپ حیران ہوں گے چیئرمین صاحب، آج تک جو ہماری مین روڈ ہے جو کوئٹہ کو، کراچی سے کوئٹہ کو ملاتی ہے، اس میں 5 جگہوں پر صرف اتل سے لے کے لسبیلا، جو جام صاحب جو آپ کے وزیر ہیں اس کا حلقہ ہے، وہاں 5 جو ہے پلیں ٹوٹی ہیں۔ ابھی 2 سال گزرے ہیں، آج جو ہے پھر بارشیں ہوئی ہیں، لیکن وہ پل اسی طرح جو ہے وہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ وہ لوگ وہاں سے نیچے سے گزر کر جاتے ہیں، جب بارشیں ہوتی ہیں تو 10-10 8-8 گھنٹہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اور اس انتظار میں کہ پانی گزرے پھر ہم جائیں۔ یعنی یہ بیک وقت میں سمجھتا ہوں این ایچ اے، بیک وقت میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم اے، میں بیک وقت سمجھتا ہوں این ڈی ایم اے، تینوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان کو انہوں نے بالکل لاوارث سمجھا ہے، کیونکہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، لوگ اس پہ احتجاج نہیں کرتے ہیں، لوگ اس پہ نہیں بولتے ہیں۔ ہمارے یہ ادارے، حالانکہ ان کے جتنے افسران ہیں، میں سمجھتا ہوں ان پہ پابندی لگائیں کہ یہ جب بھی بلوچستان میں سفر کریں گے تو بائی روڈ کریں۔ یہ جہازوں میں جاتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ کہاں روڈ ٹوٹا ہے، کہاں پولیں ٹوٹی ہیں، اس پہ کتنا کام ہوا ہے۔ جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بالکل یقین سے کہتا ہوں، ان کے سفر پہ پابندی لگائیں کہ بھائی روڈ یہ سفر کرے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ کون کون سی پلیں ٹوٹی ہے، اور این ڈی ایم اے کو اور پی ڈی ایم اے کو پابند کیا جائے کہ بلوچستان میں فوری طور پر سروے کرے، اور جتنے نقصانات لوگوں کے ہوئے ہیں ان نقصانات کو پورا کریں۔ سر ایک اور چھوٹا سا ایشو ہے جان محمد صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم رپورٹ منگوا لیتے ہیں، آپ نے تفصیلی سر ایک اور چھوٹا سا سر ضروری مسئلہ، اس پہ ایک رپورٹ ہم کال کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ رپورٹ کے بعد جو ہے فردر اس کے اوپر ڈسکشن۔ ایک اور سر چھوٹا سا ایشو ہے، وہ ایشو ہے نواز شریف کے دور کی۔ جب وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے بلوچستان کے طلباء کے لیے کچھ اعلانات کیے تھے، ان کے داخلوں کی ایک پالیسی تھی، ہر یونیورسٹی میں بلوچستان کے بچوں کو وہاں داخلے ملتے تھے، اور وہ تمام اسکالرشپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جاتی تھی ان بچوں کے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد، ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ سلسلہ رکتا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی چونکہ دوبارہ
مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس وعدے پہ جو نواز شریف نے بلوچستان کے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ان کو داخلوں کے حوالے سے کیا ہے کہ ان کو ہر یونیورسٹی میں ان کے لیے کوٹا مخصوص ہوگا اور ان کے جو ہے جتنے اخراجات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پوری کرے گا۔ جان محمد صاحب اس کے اوپر کالنگ اٹینشن آپ دے دیں اور تفصیلی بحث ہو جائے گی، میرے خیال میں آپ اس پہ کالنگ اٹینشن دے دیں تو بہتر سر وہ بھی سر اس پہ بھی وہ بھی کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں سر یہ اہم ایشو ہے، یہ آلریڈی اس حکومت کی ہے۔ اور تیسرا